مجیب الرحمان کی بہنوں کو منع کر دینا. بھابھی سے رہنے لگا فاطمہ جب سے آئی ہے سکھ دیکھا ہی کوئی نہیں دکھوں میں زندگی گزاری. کہ نبی علی خاموش ہو جا. تیرے باپ نے شور کا شکوا کرنے سے بلند کیا. علی غصہ مجھے زندگی میں تیرے پہ کبھی آیا نہیں کیونکہ میرے ابا جان نے رخصتی کے وقت میرے کان میں کہا تھا بیٹی علی سے ناراض ہو کے گھر پر آنا, روٹی تجھے ملے گی لیکن ابا محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا. بیٹی علی سے ناراض نہ ہونا, اسی ناراضگی میں تیرا انتقال ہو گیا. کفن تو تجھے ملے گا لیکن تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں دے کے بیٹھا شہیدوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے علی تیرے سے 3 باتیں کرنی ہے. 3 باتیں. مولانا پتا علماء صاحب مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے خاندان کے دوست میت ہوتی ہے, چاچا مرا تایا مرا, چاچی تائی کو پکڑ کے اٹھا کے میت کے پاس لے آتے ہیں. کہتے کام میں اپنے حقوق معاف کرا دے. جلدے سے کبھی منہ سے سیدھے کو بات کرنی. اب کان میں حق معاف کرانی بیٹی ہے. یہ دیکھو کیسے اپنے حق معاف ایک دوسرے سے کرا رہے ہیں. حضرت کہتے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا. کہتے کہ علی سب سے پہلی میں تجھے وصیت کر رہی ہوں, اے علی میرے مرنے کے بعد تجھے اختیار ہے جس سے شادی کرنا پڑے ایک عورت ہو. اللہ اکبر. 4 شادیاں جائز ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کی حیاتی میں کیوں شادی نہ کی؟ سیدہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد دوسری شادی کی خواہش کی. اما بچوں کو اٹھا کر حضور کے پاس آ گئی. کہنے جب وہ تمہیں نہیں پتا میرا گھر والا تیرے چچے کا بیٹا دوسری شادی کر رہا ہے. میرے نبی فوراً گھر سے نکلے, ممبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے. بلال تو آ جا, فارس والوں کو بلا لو, روم والوں کو بلا لو, مکے والوں کو بلا لو, حبشے والوں کو بلا لو, مدینے والوں کو بلا لو. ساری مسجد کھچا کھچ بھر گئی. روتی آنکھوں سے لب ہلاتے ہوئے فرمایا علی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی جی فرمایا میرے سامنے آ کے بیٹھ جا. اے علی تو نے دوسری شادی کا نام لے کے میری بچی کو رلایا. اے علی 4 شادیوں کا حکم سارے امت کو دے دیا لیکن جب تک تیری بیٹی فاطمہ تیرے گھر میں تجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اے علی میں تجھے اجازت دے دوں تیری مرضی جس سے چاہے شادی کریو. اے علی اس عورت سے شادی کریو جو میری بھی شادیوں کا خیال کر سکے. 30 سال نباہ ہونے کے باوجود اور لوگوں اللہ اکبر مرنے والی کا انتظار ہوتا ہے. خاندان والے رشتے تلاش کرتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے شادی کرو, سنت ہے, ایسا رشتہ تلاش کرو جو پچھلی کی بھی شادیوں کا خیال کر سکے. حضرت علی سے کہنے لگی علی اللہ تجھے بچے اور دے گا, بیوی اور دے گا. اے علی بچوں میں کھیلنا لیکن یہ 2 کا کبھی خیال کر لیا کرنا. اے علی جب تک یہ بالغ نہ ہو مہینے میں 1 رات ان کو اپنے پاس ضرور سلایا کرنا. یا تو میرے عزیزوں کوئی مر جاتا ہے مسجد میں رش اکٹھا ہو جاتا ہے, کل خالی کر دو جی, کل خالی کر دو جی. احسان ثواب کا خبر پر اعلان ہو رہا ہے, کل فلاں فلاں کی کل خالی ہوگی. کل خالی کیسے ہوئے گی؟ وہ اکبر بھائی کے منہ کر کے بیٹھی ہے. بیٹا روتا ہوا ہے, آما گھوم کے کر کے رونے لگ گئے. ہم بھی کیوں رہی کا بیٹے تیرا منہ کہاں چلا گیا ہے؟ اما ابو کی کو چھوڑ جہاں گیا چلا گیا. پوری برادری بیٹھی ہے, پھپھا بیٹھا, بابو بیٹھا, چاچا بیٹھا ہے. پوری برادری کو جلتا بات ہے. کروڑی والے سارے رات آئیں گے, کم دن کے آئیں گے, دستے کو کا انتظام کرنا ہے. ماں نے ٹھنڈا ہو کر بڑا رونے لگ گئی. باپ نے شوہر کی چرپائی کو دیکھ کے کہنے لگی مرنے سے پہلے 50,000 کا مقروض کر کے گیا. اللہ اکبر. جب اٹیک آیا تھا سگے بھائی کو فون کیا, اس نے کہا آواز نہیں آ رہی, پر بند کر لیا. میں لوگوں کے آگے اپنی چوٹی پھیلا کے اس کے لیے 50,000 روپے لے کے آئی. ابھی تو وہ قرضہ بھی نکلا, دستے کو کا قرضہ کہاں سے لے کے آؤ؟ ابا ناک کٹ جائے گی. ابا نے یوں کر کے چابی چھوٹی سی نکال کے دی کہ وہ سامنے الماری کا تالا کھول دے. تیرے باپ نے تیری بہنوں کے لیے سونے کی بالیاں بنوائی تھی, ان کا اللہ وارث ہے, اے بالیاں بیچ کے باپ کی کل خالی کر دے. او لوگوں مجھے بتاؤ یہ 3 کا سونا
بیچ کے خود شادی کرو گے پتہ نہیں ثواب ملے گا یا اوپر لعنت کے تھپیڑے پڑیں گے. آؤ میں تمہیں خود شادی کا طریقہ بتلاؤں. ورنہ کتاب فرمان سے بار بار یاد کرایا کرو جب کوئی غریب علاقے میں فوت ہو جائے جنازہ پڑھنے کے بعد سارے رات کو پسینے اکٹھے ہو جاؤ. اگلے دن کوئی خاطی ہو جس کی جتنی طاقت ہو 100 کی 50 کی مجھے فدا فرمان کی جھولی میں ڈال دے 40-50 ہزار روپے اکٹھا کرو. اگلے دن کل خاطی کے بیوہ کے گھر چلے جاؤ اور اس کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھو اور تیرا شوہر تو نہیں لا سکتے لیکن وعدہ کرتے تیرا چولہا بجھنے بھی دیں گے. اب چار روٹی نہیں کھاتے یہ 50,000 روپیہ ہے 4 مہینے تو تیرے گھر کا بہت چکھانے کا فرق چلے گا. کم پڑ گیا بھائیوں کو آواز دے دینا تیرے بھائی دروازے پہ پہرے دار بن کے کھڑے ہوں گے اور مجھے نہیں پتا سب سے پلاؤ پکاؤ گے وہ سوال دے جزا دے یا سزا دے لیکن یتیموں کے آنسو صاف کرو گے ان کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کا ذریعہ بنو گے. بیوہ کے گھر کے اندر چولہا جلے گا دسترخوان پہ بیٹھ کے یتیم کھانا کھائیں گے. کھانا کھانے کے بعد اللہ اکبر آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائیں گے. یتیم کا کلیجہ ٹھرے گا اللہ دینے والے کی دنیا آخرت کو ہری کر دے گا. جب تم شام کو ذرا نکلا کرو سفر پہ جایا کرو دائیں بائیں جب شام کو نکلا کرو تم نے دیکھا ہوگا اتنے سے بچے گرم آٹے لے لو. ایک بچہ سردی کے موسم میں تیرا دن کے وقت پوری دھوتا صبح کو پوری دھوتا رات کو ٹھنڈے پانی سے کب دھو رہا ہے 200 روپیہ دیہڑی دینے والا کتوں کی طرح سلوک کر رہا ہے. جب تم دکان پہ جا کے بیٹھے گا چاچو کی چائے لے کے آؤ چاچو کی روٹی کیا کھاؤ گے لاؤ میں صاف کر دو لاؤ گلاس دھو کے لاؤ. اللہ اکبر سمجھ جایا کرو اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں. اور لوگوں چائے کے پیسے دینے کے بعد 20-30 روپے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دے آیا کرو. شام کو وہ 30 روپے 200 روپے کے ساتھ لے کے گھر جائے گا. ابا پوچھے گی چوری کر کے آیا ابا چوری کر کے نہیں آیا آج 200 روپیہ دہاڑی ملی. ابا جان دکان پر ایک چاچو آیا تھا چاچو نہیں تھا ابو جیسا لگ رہا تھا. ابا جان کو جاتے ہیں باپ کی طرح میری جیب میں 20 روپے ڈال کے چلا گیا. ابا اس چاچو کی شکل میں مجھے میرا ابا یاد آ گیا. یقین جانو کتنے دن کھا لے گا 1 وقت 2 وقت کھا لے گا لیکن جب اس کی جیب میں 20 روپے جائیں گے اللہ تیرے لیے جنت کے راستوں کو کھول دے گا. بیٹیاں جوان ہیں اپنے بیٹوں کے لیے دائیں بائیں منہ نہ مارو. بیٹھو دو بچوں کا رشتہ دیکھ لے روٹی کا انتظام کروں گا جہیز کا انتظام کروں گا یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. تو نے کیا کرنا ہے اپنے بچے کے آگے اپنی پگڑی رکھ دے بیٹے میری بہن کا گھر بچا لے. بیٹے کو منا کے گاڑی میں بٹھا واللہ فدا رحمان کو ساتھ لے کے بہن کے کنویں پہ چلا جا. بہن باہر آئے سینے سے لگا کے کہ باپ تو نہیں ہے بھائی تو ہے. اللہ اکبر کہاں میری بانٹ دیا کیا کرنے آیا گھر بسانے آیا ہاتھ تکمیل کرنے آیا. اچھا میں تم نہا دھو کے کپڑے پہن لے کہیں نہیں جن کپڑوں پہ جھاڑو دے رہی تھی انہی کپڑوں پہ لے آ مسجد کے مولوی صاحب کو بلا بہن کی بیٹی کا حق بہن بھی اپنی جیب سے دے دے. یقین جانو انہی کپڑوں میں چائے بھی نہ پی دلہن بنا کے لے آ گاڑی تیرے دروازے پہ باپ پہ رکے گی سینکڑوں مرتبہ روزانہ بھر میں تیرے گھر پہ کمری والے کا سلام آ جائے گا. یہ حضور کی سیرت کون کیوں بیان کرتا؟ علی ایسی سے شادی کرنا تو میری نشانیوں کی دیکھ بھال کرے. پہلی وصیت شادی کر دوسرا ایسی میرے بچوں کا خیال ہے. تیسری علی کبھی اے علی ایک بات تیرے سے کہوں روایات میں لکھا کرکٹ میں دونوں شہزادے آ گئے. ابا کو روتا دیکھے گا ابا کیا ہوا کہتے ہی ماں چھوڑ کے جا رہی ہے. ابا کہاں جا رہی ہے سیدہ نے روتے فرما دیا بات میں بتاؤں گی جاؤ نانے کے روزے پر اپنا اور میرا سلام کہہ کے آؤ. یہ دونوں شہزادے سلام کرنے گئے ابا سمجھی دیر میں آئیں گے اچانک چیخیں مارتے ہوئے آ گئے اور دونوں بیٹھ کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگ گئے. علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ابو کو
آج کے بعد اپنا بیٹے کا روزہ نظر آئے گا، تمہیں تمہاری ماں کا چہرہ نہیں نظر آئے گا۔ حضرت کہتے میں تو نڈھال ہو گیا، فاطمہ کہاں جا رہی ہے؟ تیرے دم سے تولی کے جسم میں جان تھی۔ حضرت کہتے ہیں سیدہ نے روتے روتے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اے علی، اے علی، آخری بار میں نے تیرے سے کچھ مانگا تھا نہیں، کبھی کپڑے کا سوال نہیں، کبھی روٹی کا نہیں، اے علی آج تیرے سے بہت کچھ ہو گئے، کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی علی میری جوڑی پہ کتنی بات ڈال دے، فاطمہ میں تیرے سے ناراض نہیں، میں تیرے سے راضی ہوں۔ حضرت علی رونے لگ گئے، کہنے لگے یہ سوال میں تیرے سے کروں کیا جواب دے گی؟ کہ علی اپنی زبان کا کھولنا کہ شور کے حق میں گستاخی نہ ہو جائے۔ حضرت علی نے روتے نے کہہ دیا قیامت کا دن ہوگا، تیرا ابا حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے امت کو پانی حوض کوثر کا پلا رہا ہوگا، جب میں بھی حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آؤں، مجھے دیکھ کے اپنے باپ کے کان میں یوں نہ کہہ دیو کس گھر کے اندر پہ آ دیا تھا، میں آنے کے بعد بہت تک کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ خدا کے واسطے دوست ایسی زندگی تلاش کرو، کہاں جاؤں، کون سی دعا میں ٹکر ماروں، کون سی بات کرو کو جا کے پکڑوں، کون سی بہن کے آگے منتیں کروں، اور تمہیں دنیا کی روشن سے آدمیوں نے میرا بڑا کر کے رکھ دیا، وجود والی زندگی کہاں پیدا ہوگی؟ آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں مل کے توبہ کر لے، کہہ دو ملتوا سے یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، میری کہہ دو وظیفہ دے کے جاؤ، تمہارے گھروں میں برکت آئے گی، خیر آئے گی۔ شوہر کو جب صبح تیار کر کے ناشتہ کرا کے بھیجتی ہو، جلدی سے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کے دو چاش کے نفل پڑھ کے رونے لگ جایا کرو، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے عزت دکانداری نہیں رکھا، چاش کے سجدوں میں رکھ رکھا ہے۔ اپنے گھروں کو جنت بناؤ، اپنے گھر میں قرآن والا ماحول لے کے آؤ۔ ابا جان نے شادی کے وقت 10 لاکھ روپے کا جہیز دیا، ایک سنہری رنگ کی صندوقڑی بھی دی تھی، اس صندوقڑی میں قرآن پاک تھا۔ ابا کے جہیز کو روزانہ دیکھتی ہے، اللہ اکبر، صندوقڑی میں قرآن دیکھ لیا کر، جہیز مجھے باپ نے دیا، قرآن کا تحفہ مجھے آمنہ کے لال نے دیا۔ اگر دیکھو اولاد بگڑ گئی، آپ کی بات کر رہا ہوں، اگر دیکھو اولاد بگڑ گئی تو لوگوں فصل کو کھاد دینے کا مطلب تمہیں یاد ہے، فصل کو پانی دینے کا مطلب یاد کیوں نہیں؟ جب اولاد ہماری بگڑ جائے، قابو سے باہر ہو جائے، رات کو میاں بیوی چپکے سے اٹھ کے مصلی پر بیٹھ کے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے تہجد کے نفل پڑھو اور ہاتھ اٹھا کے اپنے بچوں کا نام لے کے اللہ کے دربار میں رونے لگ جاؤ۔ اور لوگوں فصل کو کھا ایک نمبر لگ جائے، فصل اچھی ہو جاتی ہے، تہجد کے وقت ماں باپ کا آنسو اولاد کے مستقبل کو لگ جائے تو نسل اچھی ہو جاتی ہے۔ کہہ دو اللہ کے دربار میں یا اللہ میری توبہ۔ کہہ دو آج تمہارا بھائی زندگی کی 40-45 سال گزار کے پہلی مرتبہ آیا، میں تمہارے سے آج تحفہ لینے آیا، اپنے بھائی کو آج تحفہ دے کے بھیجنا، آج میں تمہارے سے تحفہ لے کے آیا، یہ ایسا تحفہ ہے عبدالحنان بھی راضی ہو جائے گا، آمنہ کا نام بھی راضی ہو جائے گا۔ آج کے بعد کسی نئے محرم کے سامنے پردے کے بغیر نہیں آنا، بازار میں جاؤ، کالج میں جاؤ، آفس میں جاؤ، خدا کے واسطے نظروں کو چھپا کے جاؤ، چہرے کو چھپا کے جاؤ۔ اور ہم تو اتنی باقیدار بنایا، آدمی کا انتقال ہو 3 چادریں کفن کی ملتی ہے، 2 چادریں ایک سینہ پر، جب عورت کا انتقال ہوتا ہے 5 چادریں ملتی ہیں، ایک سینہ پر، ایک ادار پر 2 چادریں، 5 چادر لے کے کھڑا ہو گیا، یا اللہ میں اس کا کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے بندی کے سر پہ ڈال دے، یا اللہ جس نے کبھی کروڑ کے بازار میں دوپٹہ نہیں لیا، باپ کے سامنے نہ
لیا، سسرال میں نہ لیا، شادی بیاہ میں نہ لیا، قبر میں جاتے ہیں اس کے سر پہ دوپٹہ کیسا؟ عبدالعمار تجھے بتا دے تمہاری غیرت ختم ہو گئی، اللہ بڑا غیرت والا ہے، جب تک تمہارے سے ملتی رہی ننگے سر ملتی رہی، آج میری بندی کی قبر میں میرے ساتھ ملاقات ہے، میں نہیں چاہتا میرے سامنے ننگے سر آئے، مجھے کروڑ والوں بتاؤ جو اللہ قبر میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا وہ تیرے میرے بازاروں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ میری بیٹوں پردے کا خیال کرو، یہ تمہارا زیور ہے، یہ حیا ہے، اسی پر قیامت کے دن بخشش ہوگی۔ اور دوستو آپ اللہ سے ایک پیروں میں تمہارے ٹوپی دے کے تحفہ دے کے جانا چاہتا ہوں، آج ان چہروں پر حضور کی سنت کو احتیاط داری سجانے کا احاطہ کرو۔ چہرہ بندی میں کوئی پیسہ دے گا، اللہ اکبر، کوئی اپنے کے گھر پیسہ آئے گا، ہار آئے گا، کوئی بیٹے کو گلے لگائے گا، وہ اللہ اپنے خوش ہو جائے گا۔ آج حضور کو روزے میں داڑھی کا تحفہ پہنچا دو، فاطمہ کا ابا راضی ہو جائے گا۔ جو آدمی سنت کے زندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزہ انور میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کملی والے قد رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ نام کے ساتھ کے کہتے ہیں مجھے قرآن کی شیرہ بندی پڑھنے کی والی رات میں پروگرام ہو رہا تھا، ایک فقیر آیا، اس نے اللہ کا ذکر سنایا، تیری سیرت سنائی، خود بھی رویا، لوگ بھی روئے۔ اس فقیر نے جاتے وقت کہہ دیا کہ جو آدمی داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتا ہے، کملی والا جب فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزے پہ جاتے ہیں، کملی والے کو بتلاتے ہیں جامع مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک امتی میں داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا، رحمت والا نبی نام پوچھتا ہے اور اس کا کام بتاتا ہے، داڑھی رکھنے والے کے لیے کملی والا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ سچے دل سے پوری داڑھی رکھوں گا، نہیں کٹاؤں گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ تمہاری عمروں میں برکت دے۔ تم اس نبی کا ذکر کہاں کر رہے ہو؟ خدا تمہارا ذکر حضور کے روزہ پڑھ کے کروا رہا ہے، اور لوگوں کو کیسے کہ حالت میں تمہارے سے یہ باتیں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور کروں، حضرت الوہاب صاحب کی بات یاد آ گئی، ممبر پر بیٹھ کے کہنے لگے اور لوگوں گھر میں سے اللہ کے راستے میں نکلنے لگا، بیوی نے میرا پیر پکڑ لیا، کہنے لگے عبدالوہاب تمہیں خدا کا واسطہ ایک رات گھر میں رہ جاتے ہی چلا جائیو۔ بیوی کے کہنے پہ میں رات گھر میں رک گیا، جب میں رات کو سویا میری بیوی دھاڑے مارتی اٹھی، میرے پیر پکڑ کے کہنے لگے عبدالوہاب اللہ کے راستے میں چلا جا، معاف کر دے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ تجھے روک کے میں سوئی، خواب میں مجھے نبی کی گھر والی حضرت زینب کی زیارت نصیب ہو گئی، فرمانے لگی اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے روکتی ہے، کیا کبھی چاہتی قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے ساتھ ہو جائے؟ حاجی صاحب بھی رونے لگے، فرمانے لگے 10 سال کے بعد مرنے کے بعد میرے سامنے آئی، جنت کے دروازے میں بڑی مسکرا رہی تھی، میں نے کہا ادھر آ جا، کہنے لگی تو ادھر آ جا، یہاں دنیا سے زیادہ مزے ہیں۔ میں نے کہا جنت ملی تو دیکھی کوئی نہیں، میں نے کہا لباس ملا تو پہنا کوئی نہیں، میں نے کہا جنت کے تحفے کھانے کو ملے، کہنے لگی دسترخوان نہیں دیکھا۔ میں نے کہا 10 سال ہو گئے، بتا کیا کر رہی ہے اتنی خوشی کس بات کی وجہ سے؟ اللہ اکبر، مسکرا کے کہنے لگی عبدالوہاب تجھے وہ رات یاد ہے جس رات میں نے تجھے روکا تھا، پھر منتیں کر کر کے تجھے اللہ کے راستے میں بھیجا تھا، اللہ کو وہ رات اتنی پسند آئی، وہ رونا اتنا پسند آیا، 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں کا مسافہ ہی ختم نہیں ہوا۔ اب بتاؤ جمعرات کو اللہ کے راستے میں کون کر دے گا 3 دن کے لیے سچے دل سے؟ ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ روزہ لگائیں، انشاءاللہ ان کی قیادت میں یہ امیر بنے کے جمع جائے گی۔ پھر سوچ لو سودا سستا ہے، جنگی آگے سے رحمت کا دریا بہتے کام ہے، 3 دن لگاؤ زندگی کے سکھ پالو۔ کون اللہ کے راستے میں نبیوں والی صحابہ والی نقل و حرکت کرے گا؟
کے کھڑے ہو کے مٹھائی بانٹے گا، نمک پانے شکر پانے بانٹے گا، بکرا مدرسے میں لے کے آئے گا، پیسے گلے میں ڈال کے لے کے آئے گا. خوشی اللہ نے اپنے رستے میں قبول کیا، ارادے کروائے. دوسری خوشی داری رکھی، روزے انور میں حضور علیہ السلام کے سامنے ہمارا نام جا رہا ہے، دعا فرما رہے ہیں. ایک کنیکشن ہمارا روزہ انور میں، ایک اس مسجد محمد رسول اللہ کا کنیکشن عرش اللہ سے جڑا ہوا ہے. ادھر سے رحمت آ رہی ہے، ادھر سے سلام آ رہا ہے. اور لوگوں اس خوشی کے اندر یہ مدرسہ تمہارے سامنے ہے، 12-13 کمرے، دارالحدیث بھی ہے، دارالقرآن بھی ہے، فقہ کا شعبہ بھی ہے. مولانا فرمانے لگے مدرسہ روزانہ لانے والے نمازیوں کو تکتا ہے اور آگے کہتا ہے تم تو دوسروں کے مہمان بن کے جاتے ہو، کبھی نبی کے مہمانوں کی دعوت کر دیا کرو. جتنے مدرسے میں قرآن پڑھنے والے، جتنے حدیث پڑھنے والے، یہ سارے رسول اللہ کے مہمان ہیں. اللہ اکبر. ان کے لیے جنازین و کھڑکیوں کا انتظام، ونڈو کا انتظام، تعمیراتی کام، بستر کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ قرآن والوں کا کام ہم بھی کریں گے. کبوتری تھوڑی کرے گا، ٹرک تھوڑی کرے گا، اسرائیل تھوڑی کرے گا. میرا تو ایمان ہے جب تک 200 روپے 500 روپے 50 والے دینے والے رہے، خدا کی قسم قرآن بھی باقی رہے گا، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی باقی رہے